سب سے افضل عبادت. جو انتظار کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز منہ پہ ماری جائے گی. کوئی نہیں ہے دنیا میں جو انتظار نہ کر رہا ہو. کوئی نہیں ہے جو دنیا میں انتظار نہ کر رہا ہو. یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں. انتظار ہوا تب جا کے ظہور کیا. کب بنے تھے نبی؟ حضرت آدم سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. بنا کر نبی کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس کا نام علی رکھ دیا. علیحدہ نبی کا نور علیحدہ، مگر نبی کے نور کا ٹکڑا کر کے علی کا نور بنا ہے. اور خلافت بلا فصل پہ دلیل کیا چاہیے؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں. سکہ ہوتا ہے، سکہ جی سکہ، ایک طرف لوگو بنا ہوا ہوتا ہے چاند ستارہ، قائد اعظم کا مزار مثال ہے، اور دوسری طرف پیسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میری طرح ہے. اللہ اکبر. اس کے القاب میرے القاب. وہ جب چلے گا تو لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ مصطفیٰ کیسے چلتے تھے. اگر آمادہ ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں. امام کے آنے کے بعد، امام کے ظہور کے بعد، تشریف لائیے ایک صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی. امام کے تشریف لانے کے بعد توجہ ہے، امام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ظہور کے بعد، امام کے ظہور کے بعد امام حسین کی رجعت ہوگی. میرے بچوں جوانوں، شیعت کے دو مخصوص خاص عقائد ہیں جو اور بھائیوں کو سمجھانا ہے. ایک عقیدہ بدا اور ایک عقیدہ رجعت. عقیدہ رجعت ہم سے مخصوص عقیدہ ہے جو ہمارے اماموں نے ہمیں دیا ہے، اور عقیدہ بدا یعنی تقدیر بدلنے کا عقیدہ. تقدیر بدل سکتی ہے کچھ کرنے سے، یہ ہمارا عقیدہ مخصوص عقیدہ ہے. یہ بدا والا عقیدہ بھی تبلیغ اس کی کم ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، کام ہونا چاہیے. قیامت سے پہلے اسی دنیا میں، اور جو بہت بڑے ظالم گزرے ہیں انہیں بھی زندہ کرے گا، اور جو بڑے بڑے ظالم جن کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے ظلم ہوئے ان سب کو عبرتناک سزا دے گا. اسی دنیا میں قدرت الہی کا اظہار ہوگا. اللہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا. حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک تم نے خوب اپنی پسند پر اپنی مرضی پہ دنیا گزاری. تم نے جو چاہا کر لیا، انسانوں نے جو چاہا کر لیا. تو معاذ اللہ کہ اللہ کی قدرت، اللہ کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. اور ڈھیل دیتے دیتے مرحلہ یہاں تک آئے گا کہ اب میں اپنی قدرت کا، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرے گا. بڑے بڑے ظالموں کو بھی سزا ملے گی اور بڑے بڑے مظلوموں کو بھی عظمت ملے گی. لہٰذا جب کائنات کے بڑے بڑے مظلوم اٹھائے جائیں گے تو سب سے بڑے مظلوم کو حسین کہتے ہیں. امام حسین اپنے مزار مقدس سے باہر آئیں گے. یہ عقیدہ رجعت کا عنوان ہے. امام کے ساتھ امام جب اپنے مزار سے باہر آئیں گے تو پھر امام زمانہ ان کا ہاتھ چومیں گے جا کے، اور پھر امام مہدی کو ایک خاتون پتھر مار کر شہید کرے گی. امام حسین امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اپنے ہاتھوں سے امام مہدی کو قبر کے حوالے کریں گے. اور پھر 40 سال تک پورے ورلڈ پر، پوری دنیا پر امام حسین کی حکومت ہوگی. ہر طرف امام حسین کا ہی چرچا ہوگا. اس مظلوم کا چرچا جسے پیاسا مار دیا. اس مظلوم کا چرچا. میں نے اپنے ایک بزرگ سے یہ جملہ سنا تھا، میں نے بے ساختہ جواب دے دیا. وہ جوان گھر تک روتا ہوا گیا. اس نے کہا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا غریب اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا جائے. بلند رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. امام محمد باقر اپنی قنوت میں دعا کرتے ہیں امام حسین پہ رونے والوں کے لیے. اور امام رضا تو فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جائیں
تو ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا مولا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ میرے مولا نے سارے لاشیں خود اٹھائے۔ رونے والوں کے لیے ایک جملہ کہوں، امام 56 برس کے ہیں کربلا میں۔ 56 برس میں اتنا مصروف دن حسین نے کبھی نہیں گزارا۔ ایک لاشا لاتے تھے، دوسرا لانے کے لیے جاتے تھے، ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا۔ لاشیں تو امام نے غلاموں کے بھی خود اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں کربلا آیا ہے۔ امام نے سب لاشیں اٹھائے، مگر سنیں گے زدارو، 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ امام کے زبان پر شکر کے کلمات تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان 4 لاشوں کے نام لوں گا تو آپ کربلا پہنچ جائیں گے۔ جب ہم مصائب سنتے اور پڑھتے ہیں نا، ہم اتنی دیر کربلا آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بدن کو بھی کربلا لے جائے، جو گئے ہیں انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکتے انہیں لے جانے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ امام نے 4 لاشیں اٹھائے جن کا بیان بڑا مشکل ہے۔ پہلا لاشا قاسم کا لاشا، یہ وہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا، کہاں کہاں سے میرے مولا نے اپنے بھتیجے کے بدن کے ٹکڑے اٹھائے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ یتیم امام حسن کا لاشا، یعنی حضرت قاسم کا لاشا۔ جب آئے ہیں نا لاشا لے کر تو ساری بیویاں استقبال کر رہی تھیں، مگر ان بیویوں میں اس بچے کی ماں نہیں تھی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے کہا بہن زینب، بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ میں ان کے بچے کا لاشا لے کر آیا ہوں۔ تو ایک بی بی نے آواز دے کر کہا مولا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بی بی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جو ساری بیویوں نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجدے میں سر ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکران، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز آئی جناب زینب کی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی وہاں جہاں حضرت قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، امام گردن جھکائے کھڑے تھے۔ فرمایا میرے مولا اپنے سینے کو سیدھا کیجئے، اپنے سر کو فخر سے بلند کیجئے، اللہ نے آپ کو کیسا بھتیجا دیا ہے۔ بس میری ایک آرزو ہے، بی بی فرماتی ہے مولا بس میری ایک آرزو ہے، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ امام نے نہیں فرمایا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو کرتا تار تار ہو گیا، گھوڑوں کے سموں سے چاک چاک ہو گیا۔ ایک ماں مانگ رہی تھی، امام حسین نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا دے دیا۔ بی بی ام فروہ نے وہ کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی ملی تو بی بی زینب نے مطالبہ کیا ہمارے تبرکات واپس کرو۔ تو بالیاں آئیں، زیورات آئے، چادریں آئیں، لباس لوٹائے گئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچا نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ سینے سے برشی کا پھل نکالا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، آواز دی نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو ملائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام بہت روئے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ ہے عباس کا لاشا۔ موڑ موڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے، بہت گریہ ہو گیا عزادارو، آپ نے پرسہ دے دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری محنت سوارت ہو گئی۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا،
مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ. چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا. کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا. میں نے اپنی بہن سے کہا, باجی سے, بڑی بہن سے, باجی مجھے مچھلی تل دو. تو باجی کڑھائی چڑھانے لگی تو دادی کی آواز آئی, بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتا. میں نے دادی سے کہا, دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا ربیع الاول. تو دادی کہنے لگی, ہاں تم نئے جوان نئے دور کے لوگ ہو نا, بڑے بوڑھوں کی بات کہاں مانو گے. جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو, اگر مولانا اجازت دیں تو کھا لینا. تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں مچھلی کھا لوں. وہ بول رہا تھا, میں رو رہا تھا. میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. تم دادی کی بات مان لو. دیکھو اما ترونا کیف یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے. یہ میرا بچہ کچھ دیر بعد مر جائے گا. امام نے لاشے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. عزادارو مجھے نہیں پتا مجلس خواتین سن رہی ہیں یا نہیں. اگر مجلس خواتین سن رہی ہیں تو شاید گودوں میں بچوں کو ملائی ہوں گی. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ان کا بڑا خیال رکھا کریں, مجلسوں میں انہیں ضرور لایا کریں. یہ بچے مجلسوں اور عزاداری کا مستقبل ہے, یہ آئندہ انہی کے حوالے ہونا ہے. جب کبھی جناب علی اصغر کے مصائب سنیں یا پڑھیں تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کیا. بڑا جگر تھا جناب رباب کا. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا, پرسہ دے گا. جنہیں رونا نہیں آ رہا اللہ سے آنسو مانگیں. بڑا جگر تھا جناب رباب کا. امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. اپنی بچیوں کے نام رکھیں رباب, اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھیں. حسین مولا چاہتے ہیں ہر گھر میں سکینہ بھی ہو, ہر گھر میں رباب بھی ہو. بڑا حوصلہ تھا. میرے ایک ہندوستان کے دوست, ہندوستان بنارس ایک بڑا شہر ہے, وہاں کے ایک میرے دوست کہنے لگے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کے روڈوں سے رستوں سے ہو کر کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا, ہم آگے آگے چلنے لگے اور دیکھنے لگے انتظامات کیسے. تو کہتے ہیں ابھی کچھ ہی آگے گئے تھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہنے لگے جب قریب گئے تو عجیب تعجب محسوس ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ تھا, ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ. پورے شہر کی وہ عورتیں نکلی تھیں جو بچوں کو دودھ پلا رہی تھیں, دودھ پینے والے بچوں کی مائیں. کہتے ہیں ہم جب برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی, بھائی مسلمان لگتے ہو. تو کہنے لگے, میں نے انہیں کہا ہاں مسلمان ہیں ہم. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا. مولانا کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا, ہم اپنے بچوں کو آج دودھ نہیں پلاتے, اپنے بچے کا جھولا جھلاتی رہ گئی, بچہ پلٹ کر نہیں آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. حسین مولا نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. کربلا کی گرمی بہت زیادہ تھی, کربلا کی ریت بہت زیادہ گرم تھی. امام لاشا لے کر آ رہے تھے. سارے بچوں کو یقین تھا کہ پہلے چھوٹا بچہ پانی پیے گا, پھر ہمیں حسین لے جائیں گے. تو دور سے جناب سکینہ نے دیکھ کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں.
حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جیسے ہی بچے کی آواز بلند ہوئی نا جناب سکینہ کی، تو در خیمہ سے پردہ ہٹا۔ جب پردہ ہٹتے دیکھا تو امام حسین نے کیا دیکھا؟ اس بچے کی ماں کھڑی ہے۔ امام حسین نے دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا، اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پی۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ حسین کے فقیر ہیں، ان کی حاجت رفع، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی